اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 27واں سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور سبق چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس سبق کا تیسرا لیکچر جو ہے وہ میں آج دے رہا ہوں اور ضمائر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے سبق میں۔ جو مرفوع اور منصوب ضمائر ہیں یہ متصل بھی ہوتے ہیں اور منفصل بھی ہوتے ہیں، جبکہ مجرور ضمائر صرف متصل ہوتے ہیں۔ ہم نے سبق میں پہچان کرنی شروع کی اور پھر ضمائر متصل جو ہیں ان منصوب ضمائر منصوب متصل ان کو ہم کب منفصل آتے ہیں یہ وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وجوہات کیا کیا ہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ نمبر 1، جب آپ مفعول بہ کی ضمیر کو یعنی منصوب متصل ضمیر کو فعل پر مقدم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر آپ متصل نہیں لائیں گے، منفصل لائیں گے۔ الا کے بعد لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے۔ اسی طرح کوئی مفعول کی ضمیر جو ہے منصوب ضمیر جو ہے وہ کسی ایسے مصدر کے لیے مفعول بن رہی ہو جو کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو تو بھی آپ منفصل ضمیر لائیں گے، اور حرف عطف کے بعد منفصل ضمیر آئے گی، متصل نہیں آ سکتی۔ اور جب ایک ہی رتبے کی ضمیریں اکٹھی آئیں گی تو پھر بھی ایک ضمیر کو آپ منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے دونوں ضمیروں کو، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف، مزید آگے انشاءاللہ پہچان کرتے ہیں۔ المدرس، آپ کو یاد ہوگا سبق ختم ہوا تھا کہ نیا بندہ تھا، ایک نیا طالب علم تھا، اس نے بتایا تھا کہ جی میں نے نیا داخلہ لیا انسٹیٹیوٹ میں اور میرے ساتھ میرے 3 اور ساتھی بھی ہیں میرے شہر کے، میرے ملک کے، انہوں نے بھی داخلہ لیا اور وہ دوسری کلاسز میں ہیں۔ تو ساتھ اس نے کہا تھا کہ جی ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے بہت سارے سبق جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان اسباق میں مدد کریں گے۔ تو استاد کہتا ہے سأساعدک، ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کے طور پہ آ رہی ہے، وَإِيَّاهُمْ ضمیر منصوب منفصل حرف عطف کے بعد آ رہی ہے، میں تمہاری اور ان کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ اکاشا کہتا ہے لن ننسا، نسیا ینسا، ینسا تنسا تنسا، انسا اور ننسا، چاہے پیش ہو یا پر یا زبر ہو، پیچھے زبر ہے تو کھڑی زبر کے طور پہ ہی لکھنے میں آئے گا، لن ننسا مساعدتک۔ اب یہ ساعدہ یساعد مساعدتن ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے ضمیر آ رہی ہے مجرور کیونکہ اسم کے بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایانا، یہ ہے اب آپ کہہ لیں کہ آپ کی یعنی یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہی ہے اس مصدر کے لیے، یعنی آپ کا ہماری مدد کرنا، آپ کا ہماری مدد کرنا ہم ہرگز نہیں بھولیں گے، ابداً، ہمیشہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ المدرس، اراکا تجیدو، آپ نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں اجادہ یجیدو، کسی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا، ٹھیک ہے۔ اراکا تجید اللغۃ العربیہ، میں تمہیں عربی زبان میں اچھا دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی طرح عربی زبان جانتے ہو۔ من علمکا، من علمکا ضمیر متصل منصوب، تمہیں کس نے سکھایا، ایہا، وہ تمہیں کس نے سکھائی۔ من علمکا، ہاں ہم کہہ سکتے تھے، بالکل کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ہمیں اختیار ہے کہ رتبہ مختلف ہے، صحیح ہے، تو ہم منفصل لا سکتے ہیں ایک ضمیر کو، ٹھیک ہو گیا۔ اکاشا کہتا ہے علمانی، علمانی ایہا، ابھی، علامہ کا فاعل ہے ابھی، میرے والد نے سکھایا، نی مجھے، ایہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے اللغۃ العربیہ کی طرف، میرے والد صاحب نے مجھے
وہ سکھائی. ٹھیک ہو گیا جی. المدرس اقرا الآیاتی یا حامدو، حامد آیات کو پڑھ. تو دیکھتے ہیں جی آیات کیا ہیں. آیات میں بھی ڈیفینیٹلی یہی کنسیپٹ ہوگا. حامد یستعیذ و یبسملو، یہ پیش نہیں آنی چاہیے یہاں پر، بسملہ یبسملو. وہ جو ہم نے رباعی کا باب پڑھا تھا، ایک ہی باب تھا مجرد میں کہ زلزلہ یزلزلو، تو بسملہ یبسملو. استعاذہ اور بسم اللہ کے بعد ثم یقرأ، پھر وہ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضمیر منصوب منفصل استعمال ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ کہ یہ مفعول کی ضمیر تھی اور اسے آپ نے اپنے فعل پر مقدم کر دیا، اور اسی پیٹرن پہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. دوسری آیت پڑھتا ہے جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ٹھیک ہے، تو یہ حصر پیدا کیا گیا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اسی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ حصر پیدا کیا گیا حرف نفی اور الا کے ذریعے. اصل جملہ تھا یہ اعبدو، عبدہ یعبدو سے فعل امر، اعبدو تم عبادت کرو، ہو اس کی، تم سب اس کی عبادت کرو. ہم کہنا چاہتے تھے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، تو اس کو دوسرے انداز میں لایا گیا کہ لا تعبدو، تم مت عبادت کرو الا ایاہ، مگر اس کی. ٹھیک ہو گیا. وبالوالدین احسانا، اور یہاں پر احسنوا فعل جو ہے وہ معذوف ہے، اور والدین کے ساتھ احسان جو ہے وہ کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی. اور تیسری آیت جو ہے الممتحنہ کی، یخرجون الرسول، وہ باہر نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں. تو واو کے ساتھ عطف ہوا ہے، اس لیے ضمیر منصوب منفصل آئی ہے، متصل نہیں آئی. اور اگلی آیت ہے سورہ سبا کی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، تو یہ بھی آپ دیکھیں جی عطف ہو رہا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تو ہدایت پر ہیں یا پھر گمراہی میں. تو ماشاءاللہ بہت سارا ٹیکسٹ آپ کے سامنے قرآن مجید سے آ گیا ان آیات کی صورت میں جن میں یہ کانسیپٹ جو ہے ضمیر منفصل جو کہ ہے آپ کی منصوب، اس کا استعمال آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ. یسمع رنین الجرسی، رنین، رنا یا رنو، اس سے یہ مصدر ہے. تو یسمع رنین الجرسی، گھنٹی کا بجنا سنائی دیتا ہے، گھنٹی کا بجنا سنائی دیتا ہے. حامد کہتا ہے ھذا یوم زیارت المدرسین. اب یہ کانسیپٹ آ رہا ہے جی، وہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے. یہ ھذا، یہ اساتذہ کا ہم سے ملاقات کا دن ہے. ھذا یوم زیارت المدرسین ایانا، یہ اساتذہ کا ہم سے ملاقات کا دن ہے. فی المہجع، ہاسٹل میں. ننتظر المدیرہ، ہم انتظار کریں گے پرنسپل صاحب کا، وَإِيَّاكَ، اور آپ کا. ہم پرنسپل صاحب اور آپ کا انتظار کریں گے بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. المدرس، استاد کہتا ہے سَنَزُورُكُمْ، زارا یزورو وزٹ کرنا، سَنَزُورُكُمْ انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ تم سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے آئیں گے. تو سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا جی ہمارا. بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں ضمائر جو ہے ان کی پریکٹس کروائی. تو اب چلتے ہیں جی تمارین کی طرف، اور تمارین میں سے ایک بڑا حصہ ہم حل کر چکے ہیں جس میں ہم نے ضمائر کو تفصیل سے الحمدللہ پڑھ لیا تھا. تو پہلی تمرین جی حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. پہلا سوال ہے جی مسم الطالب الجدیدی، نئے طالب علم کا نام کیا ہے. دوسرا سوال ہے من علمہ اللغۃ العربیۃ، کس نے اسے عربی زبان سکھائی. تیسرا سوال ہے فی ای مسابقۃ، کس مقابلے میں
یشترکو اسامتو و زمیلاہو، اسامہ اور اس کے دونوں ساتھی شرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے مقابلے میں؟ اسامہ اور اس کے دونوں ساتھی شرکت کر رہے تھے. آگے چلتے ہیں جی. استخرج الضمائر الواردۃ فی الدرس، سبق میں وارد ہونے والے ضمائر جو ہیں وہ آپ نے باہر نکالنے ہیں. وذکر، اور ذکر کرنا ہے، نوع کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی نوع کا، ہر ایک کی قسم کا ذکر کرنا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے جی، کیونکہ سبق کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں کیا تھا. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو استخرج من الدرسی، سبق میں سے آپ نے باہر نکالنا ہے ضمائر النصب المنفصلاتی، نصب کے منفصل ضمائر. وذکر سبب الاتیانی، اور ان کے آنے کا سبب، آنے کا نہیں پھر با کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اتیان با، لانے کا سبب. عطایاتی آنا با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا کے معنی میں ہوتا ہے. اور پھر ان کے لانے کا سبب بکل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کے لانے کا سبب بھی آپ نے بیان کرنا ہے. کس طرح لانے کا؟ منفصلاً، منفصل لانے کا سبب جو ہے وہ بیان کرنا ہے. بات سمجھ میں آگے جی. سبق میں سے آپ نے ضمائر نصب کے جو منفصل ہیں وہ نکالنے ہیں اور پھر ان کے منفصل لانے کا سبب بھی بیان کرنا ہے. چوتھی تمرین ہے جی قدم، قدمہ یقدم تقدیماً، آگے کرنا. قدم المفعولہ بہ، مفعول بہ کو مقدم کریں، علی الفعل، فعل پر، فی کل جملۃ مما یاتی، ہر جملے میں جو آ رہا ہے. نعبدو کا، ایاک نعبدو، نستعین کا، ایاک نستعین، نستغفر کا، ایاک نستغفر، رأیتہ، ایاہ رأیت، ایاہ رأیت، انا دیتنی یا استاذ، ایایا نا دیتا یا استاذ. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں وہ پھر ساتھ بھی لگی ہوئی آئی ہے، جیسے ایایا فرحبون، ایایا فرحبونی. ٹھیک ہے نا، تو بہرحال ہم نے سمپل اس پیٹرن پہ رہنا ہے. ایایا نا دیتا یا استاذ. چھٹا جملہ تطلبھا المدیرۃ، تطلبھا المدیرۃ، ایاہ، ایاہ تطلب المدیرۃ. اور ساتواں جملہ ہے سألہم المدیر، سألہم المدیر، ایاہم، ایاہم سأل المدیر. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. پانچویں تمرین ہے تأمل المثالہ، مثال پر غور کر. ثم حول، پھر چینج کر، الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو، علی غرارہا، اس کے پیٹرن پر، مستعملاً الا، الا استعمال کرتے ہوئے. رأیتہ، رأیتہ ما رأیت الا ایاہ، یعنی ایک حصر پیدا کرنا ہے. رأیتہ کے معنی ہے جی میں نے اسے دیکھا. آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے اسے ہی دیکھا اور کسی کو نہیں دیکھا، میں نے اسے ہی دیکھا، تو آپ کہیں گے ما رأیت الا ایاہ. نعبدہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. لا نعبد الا ایاہ، نہیں عبادت کرتے مگر ہم اس کی، یعنی ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. یحبنی المدرس، یحبنی المدرس، ماضی کے ساتھ میں ما لگا رہا ہوں اور مضارع کے ساتھ میں لا لگا رہا ہوں، یہ آپ فرق نوٹ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اب یہ یحبو ہے، فعل مضارع ہے، تو میں کہوں گا لا یحبو، لا یحب المدرس الا ایایا. دعانا المدیر، دعانا المدیر، ما دعا المدیر الا ایانا. پانچواں عاقبہم المدرس، عاقبہم المدرس، ما عاقب المدرس الا ایاہ. معنی آپ کو آتے ہیں جی رأیتو، رآ یرا دیکھنے کے لیے، عبد یعبدو عبادت کرنا، احب یحبو محبت کرنا، دعا یدعو بلانا، اور عاقبہ یعاقبو کے ایک معنی ہوتے ہیں بعد میں آنا، کسی کے پیچھے آنا، کسی کے بعد آنا. ضع فی الفراغی، پٹ in the blanks فیما یاتی in the following ضمیر نصب منفصلا، ضمیر نصب منفصل. استعمل
استعمال کر النوع المذکورہ ذکر کی ہوئی قسم بین القوسینی بریکٹس کے درمیان. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں میں آپ نے ضمیر نصب منفصل جو ہے وہ رکھنی ہے اور استعمال کیا کرنا ہے؟ بریکٹ میں جو ضمیر دی ہے نا اس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. طلب المدیر احمدہ، پرنسپل نے احمد کو بلایا. احمد اور ضمیر المتکلم، ضمیر متکلم کون سی ہے؟ انا. ٹھیک ہے. مرفوع انا ہے لیکن آپ نے نصب والی استعمال کرنی ہے تو نصب والی کون سی ہے؟ اٹیچ یا. اب اس کو منفصل استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے و ایا یا، و ایا یا. طلب المدیر احمدہ و ایا یا، پرنسپل نے احمد اور مجھے بلایا. سأل المدرس ابراہیم و، استاد نے ابراہیم اور ضمیر المخاطبی، مخاطب کی ضمیر کون سی ہے جی؟ منصوب جو ہے وہ اٹیچڈ کا، تو آپ ایا کا استعمال کریں گے اور کہیں گے سأل المدرس ابراہیم و ایاک اسئلۃ صعبۃ، استاد نے ابراہیم اور تم سے مشکل سوالات پوچھے. انا حامدن و، ضمیر متکلم، و ایایا، انا حامدن و ایایا ناجحانی بتقدیر ممتاز. سأدعو المدرسین، میں دعوت دوں گا، میں بلاؤں گا اساتذہ کو. و، اور ضمیر المخاطبین ایاکم، سأدعو المدرسین و ایاکم الی معدوبۃ، معدوبہ فیسٹ، دعوت، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعوت میں بلاؤں گا. پانچواں جملہ ہے عارف، میں جانتا ہوں، انکا، کہ تو، و، اور ضمیر الغائب ایاہو، عارف انکا و ایاہو مجتہدانی، میں جانتا ہوں کہ تو اور وہ محنتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ساتویں تمرین ہے ہماری، حول الجملۃ الآتیۃ، آنے والے جملے کو تبدیل کر، علی غرار المثالی، مثال کے پیٹرن پر، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے، المصدر، المصدر، مصدر کو استعمال کرتے ہوئے. ننتظرو، مثال جو دی ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں. ننتظرو ان یزورنا المدیر، ننتظرو ان یزورنا المدیر، یعنی یہ مصدر معول ہے نا، اس کی جگہ مصدر صریح لے کے آئیں گے. زارا یزورو زیارتن، ننتظرو زیارت فائل کو بنا دیں گے مصدر کی طرف مضاف الیہ، زیارت المدیری، اور یہ جو ضمیر ہے متصل منصوب، اس کو منفصل منصوب لائیں گے. ایانا، ننتظرو زیارت المدیری ایانا. زیارت تا کیوں منصوب میں نے کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ ننتظرو کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ننتظرو ان یزورنا، کیا کام کرنا ہے؟ مصدر معول کو مصدر صریح میں لانا ہے، فاعل کو مضاف الیہ بنا دینا ہے اس مصدر کے لیے، اور وہ جو مفعول کی ضمیر ہے اس کو منفصل ضمیر کے طور پر لے کر آنا ہے. نرید ان یخرجہ المدرس من الفصل، کیا کرنا ہے جی؟ ان یخرجہ، اخرج یخرجو اخراجن، اخراج مصدر لانا ہے، اور اخراج مصدر نریدو کے لیے آئے گا تو مفعول کے طور پر آئے گا، اس لیے نصب میں آئے گا. میں کہوں گا نریدو اخراجہ، نریدو اخراجہ، اور جو فاعل ہے المدرس اس کو مضاف الیہ بنا دوں گا، نریدو اخراج المدرسی، اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کو منفصل لے آؤں گا، ایاہو من الفصل، نریدو اخراج المدرسی ایاہو من الفصل. تیسرا جملہ ہے احبک اکثر مما تحبنی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں زیادہ، اس سے زیادہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مصدر معول ہے اس کو مصدر صریح میں لانا ہے، تو ما تحبنی یہ ہے جی. ٹھیک ہے. احبک اکثر من احب یحب حبا، مصدر اگر ہم لائیں تو یعنی
احبا یحبو احبابن کی بجائے حب کا مصدر جو استعمال ہوتا ہے باب افعال میں، تو احبو کا اکثرا من حبی، من حبی کا، تو ہبو ہے نا، تو اس کا فاعل انتا ہے، تو اسے میں انتا کو مضاف الیہ بنا کر لا رہا ہوں، من حبی کا ایایا، من حبی کا ایایا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے ہماری، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ علی غرار المثالی۔ مثال کے پیٹرن پر آپ نے آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مثال ہے جی، اینا کتاب المدیری، پرنسپل کی کتاب کہاں ہے؟ آتیتہ ایاہ، آتیتہ ایاہ۔ نمبر 2، اینا مجلۃ المدرسی، آتیتہ ایاہا۔ پہلے میں مفعول لا رہا ہوں پہلا والا اور اس کے بعد دوسرا۔ اچھا، پہلی بات تو یہاں پر کلیئر کریں کہ اینا جو ہے یہ ساری کی ساری خبر ہے اور یہ سارے مبتدا ہیں، تو یہ سارے رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا پہلے ہم اسے رفع میں لکھ لیتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے جی، اینا قلم الاختی، بہن کا قلم کہاں ہے؟ تو آپ جواب دیں گے آتیتو ہا، آتیتوہا ایاہ، آتیتوہا ایاہ، آتیتوہ ایاہ، آتیتوہ ایاہ، آتیتو۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اینا دفاتر الطلاب، آتیتوہم، آتیتوہم ایاہ، آتیتوہم ایاہ۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پانچویں ایگزامپل ہے، اینا دفاتر الاخواتی، اینا دفاتر الاخواتی آتیتوہن ایاہ، اینا حقیبۃ، اینا حقیبۃ امی، آتیتوہا ایاہ، آتیتوہا ایاہ۔ اینا برقیۃ حامد، حامد کے دونوں ٹیلی گرامز کہاں ہیں؟ آتیتہ ایاہما، آتیتہ ایاہما۔ اینا رسائل المدرسین، آتیتہم ایاہ۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے ہماری، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ علی غرار المثالی۔ آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے مثال کے پیٹرن پر، اور مثال ہے، من علمک قیادۃ السیارۃ۔ قادہ یقیدو قیادتاً کے معنی ہوتے ہیں جی قیادت کرنا، لیڈ کرنا یا ڈرائیونگ کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی، من علمک قیادۃ السیارۃ، تجھے گاڑی کی ڈرائیونگ کس نے سکھائی؟ علمنی ہا اخی، اور پھر اس کے بعد بتانا ہے آپ نے علمنی ایاہ اخی، علمنی ایاہ اخی۔ من اعطاک ھذا الخاتم، من اعطاک ھذا الخاتم، تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی؟ تجھے انگوٹھی کس نے دی؟ تو آپ پہلے جواب دیں گے جی آتا، یہ فعل استعمال کریں جی، ترتیب دیکھ لیں ذرا کیا ہو رہا ہے، پہلے چیک کر لیں۔ فعل لگ رہا ہے جی، فعل لگ گیا جی، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے مجھے، تو یہ لگے جی یا کی ضمیر، اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ دوسری ضمیر آ رہی ہے، صحیح ہے، اور پھر آپ کا فاعل ہوگا، صحیح ہے، اخی ہی ہم فاعل بنا لیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کر رہا ہے جی، یہ فعل ہے آپ کا آتا، آپ کہیں گے جی آتا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، نی، آتا نی، آتا نی، کہاں سے پوچھ رہے ہیں نا، تو آتا نی حاضل خاتمہ کیجئے، ضمیر کیا آ جائے گی، ہو، آتا نی ہی اخی، تو اب اس کو ہم ایسے بولیں گے آتا نی ایاہ اخی، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سالو کر کے، میں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ من آتا کا حاضل خاتمہ آتانی ہی، ابھی چلیں اخی کی بجائے انہوں نے ابھی کر دیا، اور آتانی
ایاہو ابی. اچھا اس کے بعد آگے جی متا تؤتینی، متا تؤتینی ھذا الکتابہ، تو مجھے یہ کتاب کب دے گا. تو سأوتیکہو غدن، تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں سأوتیکا ایاہو غدن. متا ترینی بیتکا، متا ترینی بیتکا، تو مجھے اپنا گھر کب دکھائے گا. تو آپ کہتے ہیں جی سأریکہو، سأریکا میں دکھاؤں گا تجھے، وہ بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سأریکا ایاہو، سأریکا ایاہو بعد قلیل، بعد قلیل. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. واجب اس وقت ہے ضمیر منفصل کا لانا جب رتبہ ایک ہی ہو. ٹھیک ہے، رتبہ ایک ہی ہو. چلتے ہیں جی آگے. 10ویں تمرین ہے ہماری تمارین شفوی، زبانی تمرین ہے. یقول طالب لی آخر، ایک طالب علم دوسرے سے کہے گا یرید فلانن، فلاں چاہتا ہے کتابہ کا تیری کتاب، دفترہ کا تیرا رجسٹر، قلمہ کا تیرا قلم. تو افا اوتیہی ایاہو، تو کیا اوتی میں دے دوں ہو اسے وہ. وَيُجِيبُ طالب المسئول، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے طالب علم وہ جواب دے گا نعم آتیہی ایاہو، ہاں تو اسے وہ دے دے. او لا، یا نا لا تؤتیہی ایاہو. تو یہ زبانی ایکسرسائز ہے، یہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کر لیجئے جی. آگے چلتے ہیں. اگلی تمرین ہے ہماری یسمع رنین الجرسی. رنین مصدر، رنین ایک مصدر ہے رنا یرنو سے، وہو علی وزن فعیل، فعیل کے وزن پہ ہے جی. اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتی مصادر الافعال الآتیاتی علی وزن فعیل، فعیل کے وزن پہ آپ نے مصدر لانے ہیں. سفر یسفر، سفر یسفر سفیر، شخر یشخر شخیر، سہل یسہل سہیل. سفر یسفر سفیر کے معنی ہوتے ہیں سیٹی بجانا. شخر یشخر اس کے معنی ہوتے ہیں جی گنگنانا یا خراٹے لینا. اور سہل یسہل کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کا ہنہنانا. ٹھیک ہو گیا جی. تو فعیل کا وزن ایک مصدر کا وزن ہمارے سامنے اور آ گیا الحمدللہ جی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ تمرین ہے ہماری ہاتی جمع. جمع لانی ہے ہم نے الدرج، دراز، درج کی جمع ہے جی ادراجن، افعال کے وزن پہ. اور دوسرا ہے الخاتم، رنگ انگوٹھی، خواتم. ٹھیک ہو گیا، یہ جمع آ گئی جی. اور آخری تمرین اس سبق کی ہاتی المضارع والامر من الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال سے فعل مضارع اور فعل امر آپ نے لانے ہیں، وہ میں نے ساتھ ہی لکھ بھی دیے ہیں. تو تذکر یتذکر تذکر، قضا یقضی اقضی، بسمل یبسمل بسمل. تذکر یتذکر، تذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. قضا یقضی، قضا یقضی فیصلہ کرنا. بسمل یبسمل بسم اللہ پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری تمارین بھی مکمل ہو گئی ہیں اور 27واں سبق الحمدللہ ثم الحمدللہ مع اپنی تمارین کے مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بک کے آخری اسباق کو آسان بنائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق اور نئے کانسیپٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.